بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ دوستو، انسان زندگی میں جو ہے خوشی، غمی اور امن اور مشکلات کے حالات سے جو ہے وہ گزرتا رہتا ہے۔ اسے اکثر اوقات جو ہے تھانے کچہری کے معاملات میں بھی نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھنا پڑتا ہے، اور کبھی کسی معاملے میں اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہو جائے تو اس کو تھانے میں درخواست بھی دینا پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کا لین دین کا معاملہ بھی چلتا رہتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قانون کو واضح کر دیا ہے کہ جب آپ کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ تحریری طور پر کسی کے خلاف درخواست دینے جا رہے ہیں یا کاروباری کچھ لین دین کرنے جا رہے ہیں، تو اس کو تحریری طور پر کیسے لکھنا ہے، اور لکھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ قرآن مجید میں دیا ہے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ جو ہے سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 282 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب کسی معینہ مدت کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ دیا کرو۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ عموماً انسان جو ہے وہ کسی پر اعتماد کرتا ہے اور اسے 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے قرض دے دیتا ہے، لیکن لکھتا نہیں ہے۔ کبھی کبھار اس لیے نہیں لکھتا کہ یار یہ کہے گا کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے، اور کبھی کبھار لا علمی کی بنیاد پر بھی انسان جو ہے وہ نہیں لکھتا کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ تو پھر بعد میں جب انسان جو ہے تھانے کا یا پرے پنچایت کا یا عدالت کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو اس میں یہ مشکلات پیش آتی ہیں کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ کوئی پروف لاؤ تو وہ بندہ کوئی پروف پیش نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے جو ہے اللہ تبکل جو ہے اس کو پیسے ادھار دیے ہوتے ہیں، قرض دیے ہوتے ہیں، تو اب اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ تو اگر اس نے تحریر لکھ لی ہوتی تو وہ تحریر جو ہے وہ تھانے میں بھی پیش کر سکتا تھا، پرے پنچایت میں بھی پیش کر سکتا تھا، اور عدالت میں بھی بطور پروف جو ہے وہ دکھا سکتا تھا کہ میں نے اس بندے کو جو ہے وہ اتنا قرض جو ہے وہ دیا ہے۔ نہ لکھنے کی وجہ سے انسان جو ہے جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ ہر جگہ پر ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی جس کے ساتھ بھی آپ لین دین کر رہے ہیں، قرض کا معاملہ کر رہے ہیں یا دیگر کاروبار کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ تحریری طور پر لکھ لیا کریں۔ لکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور جب ہم اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، ہم پریشانیوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے آگے اللہ نے فرمایا، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔ لکھنے والا جو ہے وہ اس پر انصاف کے ساتھ لکھے۔ اب یہاں پر ایک اور گزارش کر دوں کہ شرک پور شریف میں ایک جگہ پر ایک شخص جو ہے وہ ایک خاتون جو ہے وہ درخواست لکھوانے کے لیے آئی کہ میرا جو ہے اپنی ساس کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اور اس نے مجھے مارا ہے، تو میں اس کے خلاف جو ہے وہ درخواست دینا چاہتی ہوں۔ تو وہ جو اسٹام فروش بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، اچھا بس جھگڑا ہی ہوا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی۔ تو اس نے کہا ایسے تو درخواست نہیں بنتی، درخواست میں تمہیں بتاتا ہوں تم نے کیسا لکھنا ہے۔ تم درخواست میں لکھو کہ میرے جو دیور ہیں وہ مسلح تھے، اور میری ساس کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک ڈنڈا تھا، انہوں نے مجھے مارا، قتل کرنے کی دھمکیاں دیں، میرے بھائیوں کی کمیٹی نکلی تھی 5 لاکھ روپیہ وہ میرے گھر میں پڑا ہوا تھا، اور اتنے تولے میرا زیورات لے جو ہے میری ساس لے گئی ہے، اتنا سامان جو ہے وہ میرا لے گئے ہیں۔ تو یہ سب جھوٹ وہ جو ہے اس نے، میں اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، وہ لکھنے لگا، تو میں نے اسے کہا کہ یار کچھ خدا کا خوف کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے، سارے جھوٹ تم لکھ کے دے رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بھائی جان ایسے ہی چلتا ہے پاکستان کے نظام میں، معاملہ کچھ ہوتا ہے تو ہم لکھتے کچھ ہیں۔ تو لکھنے والے جتنے اسلام فروش ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو، میں نے خود جو ہے اسلام فروشی کا لائسنس لیا، تو ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے جی میں نے اگلے بندے کو قرض جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ دینا ہے۔
وہ پڑھا ہوا نہیں ہے تو آپ مجھے 20 لاکھ کا اسلام کر کے دے دیتے میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا، تو میں نے اس سے کہا کہ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، یہ عمل جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ اب جو اسلام فروش جو ہے، جب کوئی بندہ سچی بات بتا بھی دیتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے جھوٹ ساتھ میں لکھتے ہیں، تو وہ قیامت کے دن اللہ کو جواب دہ ہیں۔ جب بھی آپ کسی کے خلاف درخواست دیں، اگر آپ کا نقصان، آپ کے لین دین کا معاملہ، جو بھی معاملات ہیں، جتنے ہیں اتنے لکھیں، زیادہ نہ لکھیں۔ زیادہ لکھنے سے ہو سکتا ہے آپ اس کو تھوڑی سی سزا زیادہ دلوا لیں، ذلیل زیادہ کر لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ بھی ذلیل ہونے والے ہیں، آپ بھی رسوا ہونے والے ہیں۔ یہ عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ جتنا ظلم ہوا ہے، جتنا واقعہ ہے، جو حقائق ہے، جو لین دین ہے، وہی لکھنا چاہیے۔ اچھا اب آگے چلیں، یعنی لکھنے والے کو بھی چاہیے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، اپنی طرف سے اضافی جو باتیں داخل کر دی جاتی ہیں درخواست میں، وہ نہیں لکھنی چاہیے، اور جو معاہدے میں کی جاتی ہیں وہ بھی نہیں لکھنی چاہیے۔ اچھا جی، اور جسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ بھی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس کو لکھنا آتا ہے، اگر اس کو معاہدے کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اسے لکھ دینا چاہیے۔ اچھا جی، پس وہ شخص تحریر لکھے اور عملہ وہ شخص کروائے جس کے ذمے قرض ہے۔ جو تحریر لکھوانے والا ہے، جس نے پیسے دیے ہیں وہ نہ لکھوائے، بلکہ جس نے لیے ہیں وہ لکھوائے اپنے انداز سے کہ اتنے پیسے میں نے لیے ہیں، یہ میرا اس کا معاہدہ ہوا ہے، اور اتنے ٹائم میں جو ہے میں اس کو یہ پیسے واپس کروں گا۔ اچھا جی، اور اسے اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ جتنے پیسوں کا لین دین ہوا ہے، اگر 2 لاکھ روپے کا قرض کا لین دین ہو رہا ہے تو نہ 3 لاکھ لکھے اور نہ 1.5 لاکھ لکھے، جتنا ہے اتنا ہی لکھنا چاہیے۔ اگر قرض دار کم عقل یا ضعیف یا مضمون لکھوانے سے عاجز ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ عملہ کروائے۔ جو بندہ قرض لے رہا ہے اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو وہ بندہ جو ہے کسی پڑھے لکھے کو اپنا سرپرست مقرر کرے، اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ تحریر لکھوائے۔ پھر تم لوگ اپنوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ اب یہ جو تحریر لکھی جا رہی ہے، قرض کا معاملہ ہے، کاروباری معاملات ہیں، تو اس پر 2 گواہ جو ہے وہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مقرر کر لیں۔ اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورت جو ہے، 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہ بنا لو۔ اگر کوشش کریں کہ 2 مرد مل جائیں، اگر 2 مرد نہیں ہے تو پھر 1 مرد ہے، تو پھر اس کے ساتھ 2 عورتیں جو ہیں وہ گواہ ڈالی جائیں گی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور گواہ وہ جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو، گواہ آپ کی مرضی کے ہونے چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جب ان کو بلایا جائے گا یہ عدل و انصاف سے گواہی دیں گے، اور اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد کروا دے۔ یہ 2 گواہوں کی حکمت بھی اللہ نے یہ بتائی ہے کہ اگر ایک بندہ بھول جاتا ہے تو دوسرا اس کو یاد کروا دے۔ اور جب گواہی کے لیے گواہ طلب کیے جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے معینہ مدت کے لیے لکھنے سے سستی نہ کرو۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیں، عموماً اگر ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا تھوڑا بہت لین دین ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے چل کوئی گل نہیں یار، 1,50,000 دا ان کی لکھنا ہے، لیکن اللہ نے کہا، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے جو ہے یہ قانون واضح کیا کہ قرض چھوٹا ہے یا بڑا ہے آپ اسے لکھ لیں، اور لکھنے میں تساہل نہ برتیں، سستی نہ دکھائیں۔ یہی اللہ کے نزدیک قرین انصاف ہے اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم ہے۔ لکھنا بھی ایک تحریر بھی ایک گواہی ہے، اور جو اوپر گواہ 2 مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی ایک گواہی ہے۔ اور اس سے تم اس بات کے بھی زیادہ قریب ہو جاتے ہو کہ شک شبہ جو ہے اس کے تم نزدیک نہ رہو۔ اب ویسے بندہ کسی سے کہتا ہے میں نے اس سے 1 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو ہو سکتا ہے اگلا بندہ کہے جی پتہ نہیں لینا ہے یا نہیں لینا، لیکن جب آپ تحریری طور پر آپ کے پاس تحریر لکھی ہوگی، آپ کسی کو تحریر دکھائیں گے تو اگلا بندہ بھی فوری یقین کر لے گا کہ واقعی اس نے پیسے لینے ہیں۔ مگر یہ کہ تم آپس میں جو دست بدست
تجارتی معاملات کرتے ہو ان کو نہ لکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ دست بدست یعنی کہ دستی دستی ہتھوں ہاتھ جنوں آخدے نے، ابھی دیا گھنٹے بعد لے لیا، ابھی دیا آدھے گھنٹے بعد لے لیا، ایسے پیسے ابھی دیا شام کو لے لیا۔ اگر ایسے کچھ معاملات ہیں اور آپ کا اعتماد بھی بہت زیادہ ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے جو لین دین ہے اس کو نہ لکھیں۔ البتہ جب خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب اور گواہ کو نقصان نہ دیا جائے۔ اب یہ بھی حکم ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہے وہ چاہے کہ میں اسٹامپ فروش کو جو ہے وہ ڈراؤں دھمکاؤں، جو تحریر لکھنے والا ہے کہ بھئی تم کہو میں نے تو یہ اسٹامپ لکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو اللہ کا حکم ہے کہ نہ گواہوں کو ڈرایا جائے کہ بھئی ہمارے سامنے اس نے یہ پیسے لیے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، اور نہ ہی اسٹامپ فروش کو، لکھنے والے کو جو کاتب ہے اس کو ڈرایا جائے۔ اور اگر قرض لینے والا بندہ یا کوئی چیز بھی کسی سے ادھار لینے والا بندہ جو ہے ایسا کرے گا تو یقیناً وہ اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہیں تعلیمات سے آراستہ فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور آیت نمبر 283 میں اللہ نے فرمایا، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو قبضے کے ساتھ رہن پر معاملہ کرو۔ اچھا، قبضے کے ساتھ رہن پر معاملہ یہ ہے کہ جو قرض لینے والا بندہ ہے وہ کوئی چیز امانتاً جو ہے جس سے قرض لے رہا ہے اس کو دے دے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ پروف ہے میں اپنا موبائل آپ کو دے رہا ہوں، آپ مجھے 20,000 روپیہ قرض دے دیں، میں جب آپ کا قرض جو ہے وہ ادا کروں گا آپ سے موبائل لے لوں گا، یا کوئی بھی چیز جو ہے اس کے پاس امانت رکھے۔ اور اگر تم ایک دوسرے پر اعتبار کرو تو جس پر اعتبار کیا جائے اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت ادا کرے۔ اگر امانتاً جو ہے وہ دے دیا کہ یہ جو ہے میں آپ کے پاس امانت رکھ دیا اور اس کے بدلے قرض لے لیا ہے، تو جب وہ قرض واپس کرے تو امانت بھی جو ہے اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے جی یہ چیز تو میں نے سے خریدی تھی اور اس کے ساتھ اس نے مجھے سے اتنے زیادہ پیسے بھی جو ہے وہ قرض پر لیے تھے۔ اور اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرو اور شہادت نہ چھپاؤ۔ جب گواہوں کو بلایا جائے، جب اسٹامپ فروش کو بلایا جائے، جب کاتب کو بلایا جائے کہ تمہارے سامنے یہ معاملہ ہوا تھا، اس بندے نے اتنا قرض لیا تھا، یہ گواہوں کو بلایا جائے اس بندے نے اتنا قرض لیا تھا، تو وہ فوری طور پر گواہی دیں، گواہی نہ چھپائیں۔ اور جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ یہ تھا لین دین کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ گواہوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، قرض لینے والی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، قرض دینے والی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کسی کے خلاف کسی بھی ادارے میں قانونی درخواست دے رہے ہیں تو اس میں آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہ سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی چیز رکھی، وہ ہے عدل و انصاف۔ جو بھی معاملہ کرنا ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ اور دوسری یہ چیز رکھی کہ تحریری طور پر لازمی لکھ لیں، گواہ مقرر کر لیں، تاکہ آپ کو کبھی بھی معاملات میں جب لین دین کا کوئی آپس میں کوئی تنازع ہو جائے تو اس میں جو آپ تحریر ہے وہ دکھا کر گواہ پیش کر کر جو ہے اپنا حق لے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔